بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے، اور آج کا دن ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے، واقعہ کربلا۔ اور یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ظلم اور بربریت کی ایسی داستان رقم کر کے گیا ہے کہ شاید اس امت مسلمہ میں ظلم کی داستانوں میں اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ ہی کوئی اور ہوگا، اس لیے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے خاندان نبوت کے ساتھ، نواسۂ رسول کے ساتھ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 صاحبزادوں کی شہادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹوں کی شہادت، حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے اور ایک منہ بولا بیٹا، ایک اس کی شہادت، اور اسی طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بھائیوں کی شہادت، اور دیگر رفقا اہل بیت ان حضرات کی شہادت کا واقعہ آج کے دن پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ اور یہ جو جانیں نواز رسول کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمتی جان اس واقعہ کربلا کے اندر جو ہے وہ چلی گئی، اس میں کون سے عوامل تھے، کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی، کچھ مختصر طور پر اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پیشتر ہم سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا دور شروع ہوا سن 55 ہجری میں، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین، اب آپ کچھ ایسا بہتر فیصلہ فرمائیں کہ آپ کے بعد یہ جو مسلمانوں میں باہمی قتال ہے، یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ ختم ہو جائے اور اس کا سدباب ہو جائے۔ آپ اپنے بعد خلافت کے لیے کسی کو نامزد فرما دیں۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ ان کے سامنے وہ حالات تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اور پھر اس کے بعد قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے بارے میں جو مسلمانوں کے 2 جماعتوں میں تصادم ہوا اور جو جنگیں ہوئیں، اور اس طرح کتنے ہی قیمتی مسلمانوں کی جانیں ان واقعات میں چلی گئیں، تو یہ تمام چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کو جو مشورہ دیا گیا کہ آپ کسی کو نامزد فرما دیں، اس کے ساتھ ساتھ کسی نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے صاحبزادے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد فرمائیں، اور یزید کے لیے پھر آپ بیت خلافت لینے کا حکم بھی صادر فرما دیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوفہ سے کوئی 40 کے قریب افراد وہ وہاں سے بھیجے گئے یا وہاں سے خود تشریف لائے، تو ان لوگوں نے بھی آ کر یہی حضرت امیر معاویہ کو اس بات کا مشورہ دیا کہ آپ یزید جو ہے وہ سیاست میں بہت ماہر ہیں، تو آپ ان کو نامزد کریں۔ ابتداءً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی ولی عہدی کے لیے اور اس کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے اس کا نام اس کے لیے آپ تیار نہیں تھے، لیکن جب شام میں سے بہت سے لوگ آپ کو بتلایا گیا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت اور بہت بڑی تعداد ہے، انہوں نے یزید کے حق میں ووٹ دیا ہے، جیسے آج کل کی ہم زبان میں بات کریں کہ یزید کے حق میں ووٹ دے دیا ہے کہ آپ یزید کو اپنا نائب اور ولی عہد نامزد فرما دیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی اطلاع دی گئی کہ ہرات اور فرات اور عراق کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، ان کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ اپنے بعد یزید کو نامزد کر دیں۔ اور یہ وہ دور اور وہ زمانہ ہے، اس وقت تک یزید کے فسق و فجور کا جو معاملہ تھا، وہ ابھی تک یزید کا جو فسق تھا وہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یزید کو نامزد کر دیا، اپنے بعد ولی عہد کے طور پر یزید کا نام پیش کیا، اور پوری امت مسلمہ میں اور پورے سارے عالم اسلام میں آپ نے یہ پیغام بھیج دیا کہ میں نے یزید کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے اس کا نام تجویز کیا ہے، اس کو نامزد کیا ہے۔ اگر عالم اسلام کے تمام مسلمان یزید کے نام پر متفق ہو جاتے ہیں تو میرے بعد جو میرا جانشین ہوگا وہ یزید ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد شام والوں سے بیعت لی گئی، دمشق اور شام کے لوگوں نے بیعت کی یزید کی، یعنی ایک اعتماد کا ووٹ دے دیا۔ اس کے بعد عراق والے جو ہیں ان سے ان کی رائے معلوم کی گئی اور ان سے جو ہے یزید کے نام پر بیعت خلافت ان سے لی گئی، تو وہاں سے بھی لوگوں نے بیعت کی یزید کے نام پر۔ اور پھر اس کے بعد حجاز کے اندر جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ کا پیغام آیا کہ آپ اہل حجاز کو آپ نے ہدایت کی کہ حجاز میں مکہ اور مدینہ کے اندر بھی بیعت لی جائے۔ اس وقت جو بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام تھے وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور ان کبار صحابہ اکرام کی اولادیں اس وقت موجود تھیں اور کبار تابعین بھی موجود تھے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، اور اسی طرح حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے، اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ اور اس طرح نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس وقت ان حالات میں رتبے اور مرتبے کے اعتبار سے خاندان نبوت سے تعلق ہونے کی بنا پر سب سے زیادہ اس بات کے لائق تھے کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں اور ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو جب امیر المؤمنین حضرت معاویہ کا پیغام پہنچتا ہے مدینہ منورہ میں، اور مدینے کے گورنر ہیں ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، ان کے پاس پیغام خط پہنچتا ہے کہ یہ بیعت لی جائے، تو اس وقت یہ تمام حضرات یزید کی نامزدگی کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت حسین کی طرف سے بھی مخالفت ہوتی ہے، اور مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ مقرر فرما دیا تھا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی مسلمانوں میں جتنے بھی امور ہیں، معاملات ہیں، ان معاملات پر آپس میں مشاورت، باہمی مشاورت، اور مشاورت کر کے جو ہے کوئی فیصلہ کیا جائے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف غزوات کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ کیا ہے، غزوہ احزاب میں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر کے اندر، اور جتنے بھی غزوات پیش آئے، آپ صحابہ اکرام سے ان کی رائے معلوم فرمایا کرتے تھے، مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان اپنے تمام معاملات، امور مملکت کے معاملات بھی اور خلافت کے معاملات بھی مشاورت کے بعد حل فرمائے۔ آپ نے اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں فرمایا، اور یہ آپ نے اس معاملے کو صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے مشاورت کے اوپر چھوڑ دیا۔ چنانچہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو وہ بھی جو ہے مسلمانوں کی باہمی مشاورت سے بنے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد بھی حضرت عمر کی جب خلافت کا وقت آیا ہے تب بھی اس وقت بھی جو ہے مسلمانوں کی باہمی مشاورت اس میں شامل تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہی ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی یہ ہوا، اور حضرت علی کے بعد حضرت حسن 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنے ہیں، تو حضرت حسن کو حضرت علی نے خود نامزد نہیں کیا تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ حضرت علی والد ہیں، حضرت حسن بیٹے ہیں، تو آپ نے حضرت حسن کا نام تجویز کیا ہو،
بلکہ اس وقت صحابہ کرام اور مسلمانوں کی مشاورت کے بعد متفقہ طور پر حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں باہمی قتال اور فساد کو دفع کرنے کے لیے اور خلافت کے بٹوارے کے بجائے امت کو متحد کرنے کے لیے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ کو جو ہے وہ خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرما لی، اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت بھی دی تھی۔ حضرت حسن کے لیے فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں یہ اتحاد کا باعث بنے گا، مسلمانوں کی دو گروہوں میں جھگڑے اور فساد کو ختم کر کے صلح اور صفائی کا ذریعہ بنے گا، میرا یہ بچہ وہ ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ تو بہرحال جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا سن 60 ہجری میں، سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو جاتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جو نامزد کیا گیا تھا یزید کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا، نامزد کیا تھا۔ اور ساتھ میں یہ بھی روایات میں آتا ہے آپ نے یزید کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ سب سے پہلے حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر، ان حضرات کا نام لے کے کہا تھا کہ سب سے پہلے ان سے رجوع کرنا، اگر یہ آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ حضرات آپ کی خلافت کو تسلیم نہ کریں تو آپ سائیڈ ہو جانا اور آپ خلافت کو چھوڑ دینا۔ لیکن یزید نے ایسا نہ کیا، اور اس امت میں عالم اسلام میں سب سے پہلے جبر والی جو حکومت قائم کی، یعنی اس سے پہلے تک جب بھی کوئی خلیفہ بنا ہے مسلمانوں کی مشاورت سے بنا ہے، لیکن عالم اسلام میں سب سے پہلے جبر والی جو حکومت تھی، زبردستی حاکم بن کے اور مسند نشین ہو کر یزید جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب پر اس نے قبضہ کر لیا، حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، حاکم بن گیا، اور اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ اب مجھ سے بیعت کی جائے۔ اور سب سے پہلے اس نے جو والی مدینہ ہیں، مدینہ کے گورنر ہیں، ان کو خط لکھا، اور ان کو خط لکھ کر یہ لکھا کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور اس وقت جو صحابہ اکرام تھے حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ، ان لوگوں کو مجبور کیا جائے اور اہل مدینہ اور اہل مکہ سے میری خلافت کے اوپر بیعت لی جائے۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے اپنے سے پہلے اپنے پیش رو یعنی سابق جو گورنر تھے مروان بن حکم، ان کو بلایا مشورے کرنے کے لیے۔ مروان ولید کے دربار میں آئے اور مشورہ کیا کہ یہ یزید کا خط آیا ہے، امیر المؤمنین حضرت معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، لہذا اب آپ بتائیے کہ اب کیا کیا جائے۔ مروان نے مشورہ یہ دیا کہ آپ ان لوگوں کو بلائیے اور ان سے آپ بیعت لیجئے، اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کو یہیں پہ قتل کر دیجئے۔ تو اس وقت رات کا وقت تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر فارغ ہو چکے تھے، اور مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو جب ولید کی طرف سے پیغام ملا ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ساتھیوں نے منع کیا کہ یہ تو نہ تو مجلس کا وقت ہے اور اس وقت بلانا کوئی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنی ذکاوت سے اس بات کو فوراً بھاپ گئے، اور آپ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ ہمیں مجبور کرنے کے لیے اپنے پاس بلا رہے ہیں کہ ہم یزید کے لیے ولید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ میں، آپ کے ساتھیوں نے تو منع کیا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا، آپ نے کہا کہ میں جاؤں گا، اور پھر آپ نے اپنے ساتھ کچھ نوجوانوں کو تیار کیا اور ان نوجوانوں سے کہا کہ اگر کوئی اندر معاملہ کچھ گڑبڑ ہوا تو ہم اونچی آواز سے بات کریں گے، آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ میں جب اونچی آواز سے بات کروں گا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، آپ اندر آ جانا۔
चुनांचे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला को जिस बात का अंदेशा था वैसे ही हुआ। आप जब वलीद के दरबार में उस वक्त रात के वक्त हाजिर हुए, पहले तो आपने मरवान बिन हकम और वलीद को कहा कि भाई मुबारक हो आपको, आप दोनों तो एक दूसरे से आपकी बड़ी दुश्मनी थी, लड़ाई थी, और आप इकट्ठे कैसे हो गए, आपकी दोस्ती मुबारक हो आपको, और दुआ दी कि आपकी दोस्ती हमेशा कायम रहे। इसके बाद वलीद ने हजरत हुसैन के सामने यजीद का खत रख दिया और बतलाया कि हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है और अब अमीर मोमिनीन यजीद जो हैं वो खिलाफत के मसनद पर उनके जानशीन बनकर फाइज हो चुके हैं। अब उनका हुक्मनामा यह आया है कि आप मेरे हाथ पर यजीद की खिलाफत की बेत करें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला बड़े ज़हीन और फतीन इंसान थे। उन्होंने फौरन ये बात की कि भाई ये बेत लेने का ये कौन सा वक्त है, और मुझ जैसे इंसान से, मुझ जैसे आदमी से आप इस तरह बेत ले रहे हैं। मुझसे तो बेत ली जाए तो पूरे अहले मदीना को जमा करके बेत ली जाए, कि इसलिए कि अगर मैं जब बेत करूंगा तो सब के सब लोग बेत करेंगे। तो ये तो वक्त नहीं है कि इस वक्त आप रात की तन्हाई में, तारीकी में इस वक्त मुझसे बेत ले रहे हैं। बेत लेने का ये वक्त इंतहाई गैर मुनासिब है। चुनांचे उस वक्त वलीद को यह बात समझ में आ गई और वलीद ने कहा ठीक है, लेकिन मरवान ने वलीद को फौरन टोका और कहा कि देखिए आप अभी इनसे बेत लें और इनको ऐसे जाने नहीं दीजिएगा। अगर आपने इनको ऐसे छोड़ दिया और ऐसे जाने दिया तो याद रखिए ये दोबारा आपके हाथ में नहीं आएंगे। अगर ये अभी आपके हाथ पर बेत, यजीद की खिलाफत पर बेत नहीं करते तो फिर आप इनको अभी कत्ल कर दीजिए। जब हजरत हुसैन के कान में ये बात पड़ी कि मरवान ये कह रहा है, आपने फौरन कहा ओ इब्ने मरजाना, तू कौन होता है हमें कत्ल करने वाला? अगर तू मर्द का बच्चा है तो आओ आके मेरे साथ मुकाबला कर। वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान ने फरमाया कि ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और हम सुबह के वक्त अहले मदीना को जमा करेंगे और उनके सामने फिर आपसे बेत लेंगे। हजरत हुसैन वहां से निकल आए और वहां से आने के बाद अपने साथियों से मशवरा हुआ और मशवरे में यह तय पाया कि अब यहां से हिजरत फरमाकर हम मक्का चले जाए। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपने ख़ानदान को लेके मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले बैत को मदीनतुर रसूल को छोड़ दिया, यानी मदीनतुर रसूल जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस और जवार आपको नसीब था, बड़े ही दुखी दिल के साथ मदीने को अलविदा कहा। हजरत हुसैन ने हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर को ताला लगाया। एक मरतबा उस वक़्त ताला लगा था जिस वक़्त हजरत अली ने मदीने से दारुल खिलाफा कूफा मुंतकिल किया था। एक उस वक़्त ताला लगा था और एक अब इस वक़्त दूसरी मरतबा ताला लगा है। हजरत हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं और फिर क़ज़ा इलाही और कुदरत को क्या मंजूर था कि फिर दोबारा फिर मदीने की दोबारा आना ना हुआ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का के लिए वो भी रात को रवाना हो गए। रात की तारीकी में वलीद को जब मालूम हुआ और आपने अपने बंदों को दौड़ाया तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और ये दीगर जो सहाबा इकराम थे कहाँ इनके हाथ आने वाले थे। हजरत हुसैन मक्का पहुंच गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी मक्का में आ गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला उन्होंने वहां पर मक्का में अपनी हुकूमत कायम फरमा ली और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला मक्का तशरीफ ला चुके हैं। मक्का में अल्लाह का घर बैतुल्लाह है, हरम है, और मक्का तो वो जाए अमन है, बलदुल अमीन है। फमन दखलहु काना आमिना, जो इस शहर में दाखिल हो जाए उसको अल्लाह ताला वो खुद मामून हो जाता है। और मक्का वो मकाम है कि जहां पर हर किस्म का क़िताल भी मना है, लड़ाई झगड़ा भी मना है। अब ये मक्का तशरीफ लाए हैं, रजबुल मुरज्जब का महीना है और सन 61 हिजरी है, सन 60 हिजरी है। तो उस वक़्त रजब के बाद शाबान, रमजान, शव्वाल और ज़ुल्क़ादा, ये इन महीनों में हज के काफिले भी आना शुरू हो जाते हैं और हाजी भी आने लग जाते हैं। इस दौरान कूफा से खुतूत का एक सिलसिला शुरू होता है हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला के पास। अहले कूफा खत लिखते हैं कि आप कूफा तशरीफ ले आए और हम आपके हाथ पर बैत फरमाएंगे।
اور ہم یزید کی خلافت کو ہم نہیں مانتے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم محبان علی ہیں, حضرت علی سے محبت فرمایا کرتے تھے, حضرت علی سے ہمیں محبت تھی, لہٰذا ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں, اور آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیں. چنانچہ یہ نہ صرف یہ کہ خطوط آئے بلکہ وہاں سے وفود بھی آئے, اور وفود آ کے ملے ہیں, اور بڑی انہوں نے قسمیں کھائی ہیں, اور بڑا انہوں نے جو ہے اس بات کی پیشکش کی کہ آپ کوفہ آ جائیں. حضرت حسین نے محسوس یہ کیا کہ جب کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ کوفہ میں جا کر وہاں کے جو حالات ہیں اس کے مطابق مسلمان جب ایک خلافت پر متفق ہو جائیں گے اور وہ بیت خلافت حضرت حسین کے ہاتھ پر کرنے کے لیے تیار ہیں, لہذا اہل عراق اس میں شامل ہو جائیں گے, اس کے بعد اہل حجاز بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, تو ایک مسلمانوں کی ایک خلافت قائم ہو جائے گی, اور یزید کی جو خلافت ہے وہ ختم ہو جائے گی, جو اس نے اعلان کیا ہے. تو اس کی خلافت تو تسلیم نہیں کی تھی, حجاز والوں نے بھی تسلیم نہیں کی تھی, تو آپ نے وہاں جانے کا فیصلہ فرمایا. بڑے بڑے جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے انہوں نے منع فرمایا کہ کوفی لا یوفی, آپ کوفہ والوں پہ اعتماد نہ کیجیے. یہ کوفہ والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا ہے, اور یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے حضرت حسن کو بھی شہید کیا ہے. آپ ان پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں, کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنے سارے خطوط آئے ہیں, اتنی بڑی تعداد ہے, اور یہ وفود بھی آئے ہیں, تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کوفہ جانا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام نے بڑے ان کو واسطے دیے. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہاں تک فرمایا کہ اے حسین, میں دیکھ رہا ہوں آپ کو آپ کے بچوں کے ساتھ کوفہ والے کہیں قتل نہ کر دیں, اور میں آپ کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ آپ اگر کوفہ چلے گئے تو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہیں آپ کو جو ہے وہ آپ کی جان نہ چلی جائے اور آپ کا خون نہ بہا دیا جائے. حضرت حسین پھر بھی اپنے بات کے اوپر مصر رہے, قائم رہے. پھر مشورہ یہ ہوا کہ آپ براہ راست یکدم کوفہ کی طرف سفر نہ فرمائیں, پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ آپ لے لیں, اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد پھر آپ فیصلہ فرما لیجیے کہ اگر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی جو ہے حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا. مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو اس وقت مسلم بن عقیل کا اہل کوفہ نے بڑا شاندار استقبال کیا, اور نہ صرف یہ کہ استقبال کیا ہے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے مسلم بن عقیل کے حق پہ بیعت بھی کی. اور یہ بیعت کرنے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد تاریخی کتب میں مختلف آ رہی ہے, ہزاروں کی تعداد میں تھے کم و بیش. وہ زیادہ سے زیادہ تعداد یہاں تک بھی آتی ہے 40,000 افراد نے بیعت فرما لی تھی. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا حضرت حسین کو, آپ تشریف لے آئیے, اور یہاں پر حالات بڑے اچھے ہیں, بہت سازگار حالات ہیں, اور یہاں کے لوگ آپ کے سب انتظار فرما رہے ہیں. دوسری طرف حالات کا رخ کس طرح پلٹتا ہے. یزید کو جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں, اور لوگ ان کے ہاتھ پر حضرت حسین کی خلافت کے لیے بیعت کر رہے ہیں. تو یزید کو یہ بہت برا لگا. اس وقت کوفہ کے گورنر غالباً حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, یہ بھی بڑے نرم دل تھے. تو کسی نے مشورہ یہ دیا کہ آپ کسی کو سخت قسم کے آدمی کو وہاں کوفہ کا گورنر بنائیں, اور آپ ان کا قلع کما کریں, اور حضرت حسین کا آپ راستہ روکیں, اور کوفہ والوں کو آپ روکیں. اگر کوفہ والے اسی طریقے سے جو ہے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہوتے رہے اور اہل عراق نے اس طرح بیعت کر لی, تو یزید کو کہا کہ پھر تو آپ کی خلافت باقی نہیں رہے گی, ختم ہو جائے گی. یزید نے اس مسئلے کا حل اس طرح نکالا کہ بصرہ کے اندر جو ابن زیاد گورنر تھا, اس ابن زیاد کو جو ہے ایک اپنا خط روانہ کیا ہے کہ میں نے کوفہ کا گورنر بھی آپ کو بنا دیا ہے, اور اس طرح جو کوفہ میں جو گورنر تھے ان کو معزول کر دیا. ابن زیاد کوفہ پہنچتا, یہ بڑا ظالم, بہت زیادہ ظالم تھا, متشدد انسان تھا, بہت سخت مزاج اور سخت طبیعت والا تھا. چنانچہ یہ جب وہاں پہنچا ہے تو اس نے نہ صرف یہ کہ وہاں کے لوگوں کو قابو کیا, بلکہ اس نے وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے, بڑے بڑے سردار اور رؤسا تھے, ان سب کو جمع کیا ہے, اکٹھا کیا ہے, اور اکٹھا کرنے کے بعد
ان کو کہا کہ دیکھیں جو بھی تم آپ کے متبعین ہیں ان سب کو آپ سنبھال لیں اور ان کو روک دیں. مسلم بن عقیل کا کوئی بھی ساتھ نہ دے. اگر کسی نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو کوئی بھی میری تلوار سے نہیں بچے گا. اور دوسری طرف مسلم بن عقیل ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس وقت یہ مکہ سے روانہ ہوئے تھے ان کے 2 چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ تھے. مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر کے محل کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے جو صاحبزادے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. مسلم بن عقیل کی لاش کو چوک پہ جو ہے لٹکا دیا گیا اور کہا گیا کہ خبردار اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا. مسلم بن عقیل جن کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آہستہ آہستہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ان کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے. ایک موقع پہ جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا ہے تو پیچھے ایک آدمی بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا نہیں تھا. آپ نے جب یہ دیکھا کہ حالات کا رخ تبدیل ہو چکا ہے تو حضرت حسین کے پاس پیغام بھجوایا ہے اور یہ پیغام بھجوایا کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور آپ یہاں پہ نہ آئیے. دوسری طرف حضرت حسین کو بھی یہ پیغام مل چکا تھا کہ آپ مکہ سے تو روانہ ہو چکے تھے. جب مکہ سے روانہ ہوئے اور مسلم بن عقیل کا خط پہنچا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا دیکھیے آپ اب بھی ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں اللہ کے لیے آپ اگر جانے کا آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آپ کم از کم اپنے گھر والوں کو بچوں کو اہل بیت کو ساتھ لے کے نہ جائیں. ان کو آپ مکہ میں چھوڑ جائیے, ان کو نہ لے کے جائیے, آپ چلے جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ سب کو لے کے روانہ ہو چکے تھے. مسلم بن عقیل کی اطلاع مل گئی کہ وہ وہاں پر شہید کر دیے گئے ہیں. بنو عقیل حضرت مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے بنو عقیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے, قصاص لیں گے اور ہم اس طرح واپس نہیں لوٹیں گے, واپس نہیں پلٹیں گے. حضرت حسین نے دیکھا کہ جب بنو عقیل یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے اور ہم بھی جائیں گے اور مسلم بن عقیل کا ہم نے بدلہ لینا ہے. چنانچہ یہ حضرات چلے ہیں. راستے میں اور بھی ان کو بہت سے لوگ ملے ہیں. فرزدق شاعر ملا ہے. اس نے حضرت حسین نے پوچھا وہاں کیا حالات ہیں؟ فرمایا کہ اہل عراق کے جو دل ہیں وہ تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. اور جو دیگر لوگ ملے وہاں سے یہی اطلاع آتی رہی کہ آپ نہ جائیں, آپ وہاں حالات تبدیل ہو چکے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سفر جاری رکھا. ادھر سے ابن زیاد آ گیا اور ابن زیاد نے پھر اس کا آپ کا راستہ روکنے کے لیے پہلے یزید بن حر کو بھیجا ہے. یزید بن حر گئے ہیں. یہ 72 افراد ہیں. یزید بن حر کا لشکر 1000 کے قریب کا لشکر ہے. وہ لشکر لے کے پہنچا ہے اور اس نے وہاں پر حضرت حسین کو روکا. مقام زیالہ غالباً زبالہ ہے یا زیالہ ہے, وہاں آپ ٹھہرے ہیں. وہاں روکا حر بن یزید نے اور آپ کو کہا کہ اولاً تو حر بن یزید نے کہا کہ میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. ابن زیاد کا یہ آرڈر ہے کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں یزید کے لیے. حضرت حسین نے فرمایا میں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تو ابن زیاد کون ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. تو آپ نے صاف انکار کر دیا. دوسری طرف عمر بن سعید کو جو ہے دوسرا لشکر دے کر بھیجا ابن زیاد نے اور وہ بہت بڑا لشکر تھا جس کی تعداد 5000 کے قریب آتی ہے. وہ پہنچا ہے اور عمر بن سعید کو کہا کہ آپ جائیے اور آپ فوج کی کمان سنبھال لیجئے اور ان کا راستہ روکیے. اگر یہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سب کو جو ہے قتل کر دیجیے. عمر بن سعید نے جا کے حضرت حسین سے ملے ہیں. حضرت یزید بن حر کے ساتھ آپ چلتے رہے, آگے بڑھتے رہے اور بالآخر مقام کربلا میں پڑاؤ ڈالا ہے. تو اس وقت عمر بن سعید نے حضرت حسین سے مذاکرات کیے ہیں اور مذاکرات یہ ہوئے اس بات کہ آپ نے فرمایا, آپ نے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ دیکھیے یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مکہ سے آپ مجھے وہاں واپس جانے دیجئے اور یا پھر ایسا کیجئے کہ جو اسلامی سرحدیں ہیں اسلامی سرحدوں میں سے میں کسی کی طرف چلا جاتا ہوں وہاں جہاں پہ جہاد ہو رہا ہے اور ان میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, مجھے آپ اس کی اجازت دے دیجئے. اور تیسری صورت آپ نے یہ پیش کی کہ آپ مجھے یزید کے پاس دمشق میں شام میں جانے دیجئے, میں جا کے یزید سے بات کروں گا. تو عمر بن سعید کو یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے ابن زیاد کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ دیکھیے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ معاملہ بات چیت سے حل ہو جائے گا. ابتداءً ابن زیاد کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اس نے بھی سوچا کہ خون خرابہ نہیں ہوگا.
اور معاملے کا حل نکل آئے گا۔ چنانچہ ابن زیاد نے کہا کہ یزید سے مزید اس کو خط لکھ کر اس سے فیصلے لیا جائے، اس سے فیصلہ معلوم کر لیتے ہیں۔ شمر ابن الجوشن جو اس کے ابن زیاد کے دربار میں تھا، یہ بڑا بدبخت انسان تھا، اس نے کہا کہ ابن زیاد سے کہا کہ آپ کس چکر میں پڑ گئے، آپ اس کو چھوڑیے، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے ان لوگوں کو ختم کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا اور ان کو مارنے کا جو ہے، اور آپ جو ہے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیجئے گا، اس موقع کو نہ گوائیے، اور اس کے بدلے میں جو ہے یزید کی طرف سے ہمیں بڑے بڑے عہدے ملیں گے، بڑے بڑے منصب ملیں گے، کتنے علاقوں کی ہمیں گورنری مل جائے گی۔ تو اس وقت اس نے ابن زیاد کا ذہن تبدیل کر دیا، اور پھر ابن زیاد نے اسی شمر کو بھیجا ہے کہ آپ جائیے اور جا کر ان کو اس بات کے اوپر مجبور کیجئے اور ان سے کہیے کہ اب جو ہے یزید کے لیے یا تو بیعت کریں یا پھر اس کے بعد ان سب کو آپ ختم کر دیجئے۔ شمر پہنچا ہے۔ عمر بن سعید، جب یزید بن حر نے یہ دیکھا کہ یہاں معاملہ تو دوسری طرف پہنچ چکا ہے اور یہ لوگ، ان کے ارادے یہ ہیں کہ اس نواز رسول کو ان کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کو مارنا چاہتے ہیں، تو یزید بن حر نے کہا، حر بن یزید نے کہا کہ ارے بدبختو، تم یہاں تک پہنچ گئے اور تمہاری یہ سوچ ہے کہ تم نواز رسول کو مارنا چاہتے ہو، اور نواز رسول کو مار کر تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، اور نواز رسول کا خون اپنے ہاتھوں پر لینا چاہتے ہو۔ حر بن یزید نے کہا میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً اس کا ابن زیاد کے لشکر سے نکل کر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں جا کے شامل ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں نے ابتداءً آپ کا راستہ روکا ضرور ہے، لیکن میں آج اپنے خون کے آخری قطرے تک جو ہے آپ کی کا میں دفاع کروں گا، آپ کی میں حفاظت کروں گا، میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن میں آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور یہی ہوا کہ جب مقابلہ ہوا ہے تو سب سے پہلے حر بن یزید جو ہے وہ حضرت حسین کی طرف سے لڑے ہیں اور شہید ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیے، شمر پہنچ چکا ہے، منصوبہ تیار ہو چکا تھا، اور منصوبہ یہی تھا کہ ان کو، اہل بیت کو، حضرت حسین کو، اس خاندان نبوت کو، سب کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ تو اس وقت 3 دن تک پانی بند رہا۔ روایات کے اندر آتا ہے حضرت حسین تو اس کے عادی ہو چکے تھے، حضرت حسین تو اس وقت عادی ہو گئے تھے پیاسے رہنے کے، جس وقت 40 دن تک حضرت عثمان کا جو پانی مدینہ میں بند کیا تھا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین انہوں نے چوکیداری کی تھی حضرت عثمان کے گھر کی۔ حضرت علی نے ان دونوں کی صاحبزادوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور اس وقت حضرت عثمان کے دفاع میں یہ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان کی گھر کی چوکیداری میں جس وقت ان ظالموں نے، خارجیوں نے، خوارج نے جو پانی بند کیا تھا، کھانا بند کیا تھا 40 دن کے لیے، حضرت حسین بھی اس مرحلے سے گزر چکے تھے، ان کو تو اس کی مشق ہو چکی تھی پہلے سے، لیکن دیگر اہل بیت چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو حضرت حسین کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر، چھوٹے سے 6.5 مہینے کے بچے ہیں، پیاس کے مارے برا حال ہے، خواتین پیاسی ہیں، اور پورے دوسرے رفقا سب کے سب پیاسے ہیں، پانی بند ہے، اور سامنے دریا فرات موجود ہے، دریا فرات بہہ رہا ہے، لیکن جانور تو پانی پی رہے ہیں، کتے پانی پی رہے ہیں، لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رواج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور یہ اہل بیت، ان کو پیاسا رکھا گیا۔ 9 نبی محرم الحرام آ گئی تو یہ شمر نے اور ارادہ کیا کہ ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ بھئی آپ آج ٹھہر جائیے، آج ہمیں آپ عبادت کرنے دیجئے، اور کل تک کے لیے ہمیں مہلت دے دیجئے۔ چنانچہ حر بن یزید نے کہا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، آپ ان کو مہلت دے دیجئے۔ تو اس وقت عمر بن سعید نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات، اور مہلت دے دی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رات عبادت کی، اور اس رات کے وقت آپ نے اپنا چراغ بجھایا، اور اس وقت ان لوگوں سے کہا، اہل بیت سے، دیگر لوگوں سے کہا، دیکھو یزید کو مسئلہ میرے ساتھ ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس رات کے اندھیرے میں آپ سب لوگ یہاں سے نکل جائیں، واپس چلے جائیں۔ لیکن کوئی بھی اس بات کے اوپر راضی نہ ہوا، کسی نے بھی، سب نے کہا کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے،
ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کی، پوری رات عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور 10ویں محرم الحرام کی جب صبح ہوئی ہے، آپ علی اصغر کو لے کے نکلے ہیں کہ ارے ظالموں، بدبختوں، کم سے کم اس معصوم بچے کے اوپر تو ترس کھا لو، اس کے حلق میں تو کوئی ایک قطرہ پانی کا اتار دو۔ آپ پانی کی طرف قریب گئے ہیں، ایک تیر آیا ہے اور علی اصغر کے سینے میں آ کے وہ تیر لگا ہے۔ معصوم ننھے منھے بچے ہیں، لیکن تیر کہاں لگتا ہے؟ آ کے سینے پہ لگتا ہے۔ یعنی حضرت علی اصغر کا جو چھوٹا سا وجود ہے، ان کے وجود سے بھی بڑا تیر ان کے آ کے لگتا ہے، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، اور یہ اپنے خون میں نہا جاتے ہیں۔ حضرت حسین اس معصوم کو، علی اصغر کو لے کر آتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں، اپنی بہن زینب کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ خواتین جو ہیں ان کو تلقین فرماتے ہیں، صبر کی تلقین فرماتے ہیں، صبر کریں۔ اور پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر وہ نکلتے ہیں، بڑے صاحبزادے علی اکبر ہیں، 3 صاحبزادے آپ کے تھے اس میں، علی الاکبر اور علی اکبر، علی اوسط، اور اس کے بعد علی اصغر۔ تو جو علی اکبر تھے وہ بھی اس میں شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے۔ علی اوسط جو امام سجاد، امام زین العابدین ہیں، وہ اس وقت بیمار تھے اور خیمے میں تھے، صرف وہی ان 72 افراد میں وہ زندہ بچے ہیں، مردوں میں صرف ایک واحد امام زین العابدین زندہ بچے ہیں، باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے، کسی کو بھی نہ چھوڑا۔ علی اکبر نکلے ہیں، اور علی اکبر جس وقت لڑنے کے لیے نکلے ہیں تو اتنے بہادر ہیں، اور ان کے سامنے جو آتا تھا اس کو کاٹتے چلے جاتے تھے، کاٹتے چلے جاتے تھے۔ جب شمر نے دیکھا تو اس طریقے سے تو بہت لوگ مر جائیں گے، یعنی جو ایک ایک کر کے آتا تھا اس کا قلع کما کر دیا کرتے تھے، اور جہاں سے آپ گزرتے تھے وہ کوئی آپ کی تلوار سے بچتا نہیں تھا۔ تو فرمایا یک بارگی حملہ کرو، یک بارگی حملہ کیا گیا، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے۔ حضرت حسین آئے، علی اکبر کو اٹھایا اور اٹھا کر خیمے میں لے کر آئے ہیں، اور ان خواتین کے پاس اور وہاں جا کے لٹا دیا ہے۔ اور پھر ان بدبختوں نے جو ہے کسی کو نہ بخشا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کل 9 صاحبزادے اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اور آج آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ بقیہ جو 9 افراد حضرت حسین کے علاوہ جو دیگر آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کا کسی کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، صرف حضرت حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ باقی لوگوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے یہاں پر کہ باقی جو آپ کے صاحبزادے تھے جو شہید ہوئے تھے، آخر ان کے ساتھ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ سب سے پہلے ان میں محمد بن الاوسط ابن علی تھے، جو حضرت علی سے تو چھوٹے تھے، اور حضرت علی کی دوسری اہلیہ سے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے جو صاحبزادے شہید ہوئے، ابو بکر بن علی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر ان کا نام، حضرت علی نے خلفاء راشدین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، اور اس کے بعد جعفر بن علی، اور آپ نے جو ہے عباس علمدار، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، اور حضرت حسین بن علی، یہ صاحبزادے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 سگے بیٹے اور ایک ان کا منہ بولا بیٹا تھا، 3 بیٹے ہو گئے، اور 2 ان کے سگے بھائی وہ شہید ہوئے۔ اور حضرت حسن کے 3 صاحبزادے تھے، پہلے صاحبزادے تھے قاسم بن حسن، دوسرے صاحبزادے تھے ابو بکر بن حسن، اور تیسرے صاحبزادے تھے عبداللہ بن حسن، یہ تینوں کی تینوں شہید ہو گئے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں مقابلے کے لیے، اب جتنے بھی مرد تھے اس قافلے میں سب کے سب شہید ہو چکے تھے۔ حضرت حسین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اٹھائی ہے، اور اس تلوار کے ساتھ آپ ان یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جب آگے بڑھے ہیں، کتنے ہی لوگ جو آگے بڑھتے گئے، آپ کاٹتے گئے، ختم کرتے گئے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور کوئی ان کی تلوار کے سامنے آتا تھا تو بچتا نہیں تھا۔
اور شمر نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ اس طریقے سے تو یہ کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا ہے. تو فرمایا کہ اب یک بارگی ان کے اوپر حسین کو اگر قابو کرنا ہے، اگر حسین کو اسی طریقے سے اگر حسین مقابلہ کرتے رہے تو یہ تو پورا کا پورا لشکر 22,000 کا سب کو ختم کر دیں گے. اب اس کا حل یہ ہے کہ یک بارگی ان کے اوپر حملہ کیا جائے، جس طرح علی اکبر کے اوپر حملہ کیا گیا تھا. اور علی اکبر حضرت حسین کے وہ صاحبزادے ہیں. اس دور میں، اس زمانے میں اگر کوئی پوچھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت کس کے اوپر تھی، تو لوگوں کو کہا جاتا تھا آپ علی اکبر کو دیکھ لیجئے. علی اکبر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شباہت حضرت علی اکبر کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی. علی اکبر کو بھی شہید کر دیا. سارا قافلہ حسینی شہید ہو چکا ہے، حضرت حسین آخری فرد بچے ہیں. تو اس وقت یک بارگی حضرت حسین پہ حملہ کیا گیا. آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ گر پڑے ہیں، اور اس وقت تپتی ہوئی ریت کے اوپر آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا. تو کسی بدبخت نے اور ظالم نے جو ہے آپ کی گردن جو ہے، آپ کے سر مبارک کو الگ کیا ہے، آپ کے جسم مبارک سے کاٹ کے الگ کر دیا، گردن کو جدا کر دیا ہے. اور پھر یہ لوگ اس آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر جو ہے ابن زیاد کے دربار میں آتے ہیں. ابن زیاد بڑا خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور یہ پورے ان سب عورتوں کو یہ ساری لاشیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. بعد میں وہ اگلے دن وہ قریب کے ایک گاؤں والے آ کے ان سب کی وہاں پہ تدفین کرتے ہیں. اور ابن زیاد جب یہ حضرت حسین کا سر پہنچتا ہے ابن زیاد کے محل کے اندر، تو ابن زیاد اپنے ہاتھ میں ایک اس کی چھڑی ہوتی ہے، حضرت حسین کے ہونٹوں پر وہ چھڑی، رخساروں پر وہ چھڑی لگاتا ہے. تو اس وقت وہاں پر ایک صحابی حضرت زید بن ارقم جو کہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت حسین کے قافلے کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ تو یہ معلوم کرنے آتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لانے والے تھے، کیا ہوا. اور جب وہاں پہنچ کر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان بدبختوں نے، ظالموں نے حضرت حسین کو بھی شہید کر دیا ہے، نواسے رسول کو، اور کتنی بے دردی کے ساتھ مارا ہے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں او بدبخت اور ظالم، یہ اپنی اس لاٹھی کو تو جو ہے ان کے ہونٹوں پہ لگا رہا ہے. خدا کی قسم میں نے ان ہونٹوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی لاٹھی کو یہاں سے ہٹا. ابن زیاد نے اس کے بعد جو امام زین العابدین علی الاوسط تھے، یعنی امام زین العابدین جو بچ گئے تھے، ان کو جو ہے قتل کرنا چاہا. حضرت زینب نے کہا او ظالم بدبخت انسان، کم از کم کوئی خاندان نبوت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ ایک تو ایسا فرد چھوڑ دے جو ان کو عزت کے ساتھ، ان کو اپنی ان کی حرمت کا بھی جو ہے خیال رکھنے والا ہو، کوئی ایک بندے کو تو چھوڑ دے. حضرت زینب نے اس کو اپنی طرف کھینچا ہے. تو یہ بدبخت ابن زیاد نے کہا کہ ڈر گیا. تو حضرت امام زین العابدین نے اپنی پھپھو کی سے ہاتھ چھڑایا اور آ کے کھڑے ہو گئے، اور ظالم اور بدبخت، اگر تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ڈر گیا؟ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر تو نے میری گردن کاٹ دی تو میری گردن کو کاٹ دے، لیکن یاد رکھ میرے اس خاندان کے ساتھ اور ان خواتین کے ساتھ کسی عزت دار انسان کو ساتھ بھیجیے گا. اگر تیرا دل اسی سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، تو میری گردن کاٹ، میری گردن حاضر ہے. تو اس کے بعد وہ ابن زیاد جو ہے وہ سہم گیا اور ڈر گیا. یہ سارا قافلہ یزید کے پاس پہنچا ہے. حضرت حسین کا سر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. تو یزید کے دربار میں جب حضرت حسین کا سر مبارک رکھا ہوا تھا تو حضرت حسین کی 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ، چھوٹی بچیاں تھیں. تو وہ اپنی اینڑیوں پہ کھڑے ہو کے اپنے ابا جان کا سر کو دیکھ رہی تھیں، اور جس وقت انہوں نے ایڑیوں سے اس سر مبارک کو دیکھا ہے تو یکدم ان کی چیخ نکلی اور انہوں نے رونا شروع کیا ہے. وہ آوازیں یزید کے زنانے خانے میں پہنچی، اور زنانے خانے میں جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت حسین کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، تو یزید کی بیوی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، چادر نہیں تھی، اسی حال میں جو ہے وہ یزید کے دربار میں آئی اور اس نے کہا کہ ارے تیری حکومت ہے اور تو نے یہ کیا ظلم ڈھایا ہے، اور تیری حکومت ہوتے ہوئے اور نواز رسول کو تم نے نہیں چھوڑا، اور نواز رسول کو تم نے شہید کر دیا اور مار دیا، اور تمام اہل بیت کے ساتھ تم نے یہ کیا غضب ڈھا دیا. جب وہ چیخی ہے، دھاڑی ہے، تو اس وقت یزید نے کہا کہ ابن زیاد کے اوپر لعنت ہو کہ اس نے یہ کیا کام کر دیا.
تو اس وقت یزید نے ان کو جو ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے ابن زیاد کو برا بھلا کہا ہے، ورنہ یزید نے نہ تو حضرت حسین کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے، نہ ان سے قصاص لیا ہے، نہ ان سے بدلہ لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حضرات جو ہے ان کو، جو خواتین تھیں ان کو وہاں پر زنانے خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ یزید کی دربار میں ایک جو ہے وہ شور شروع ہو گیا اور رونا پیٹنا مچ گیا۔ یزید کی عورتوں نے زنانے خانے سے جو ہے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ پیٹنا، یہ شور شرابہ، یہ ماتم وہیں سے شروع ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یزید کی بدبختی دیکھیے، پھر اسی پر بس نہ ہوا، پھر اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو اہل بیت خواتین تھی، جب یہ مدینہ منورہ پہنچی ہیں، مدینہ والوں کو پتہ چلا ہے حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا، مدینہ والوں نے یزید کے جو اس وقت گورنر تھا اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ مدینہ والوں نے بھی یزید کے خلاف بغاوت کی، مکے والوں نے بھی بغاوت کی۔ یزید کی کم بختی اور بدبختی دیکھیے کہ 3 سال سے کچھ 3.5 سال کا عرصہ اس کی حکومت رہی ہے۔ اس بدبخت نے اس بات کا بھی خیال نہ رکھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے اوپر حملہ کیا، لشکر کشی کی، خون خرابہ کیا ہے، اور مدینہ تو رسول کے اندر جو ہے جنگ ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے وہاں پر کتنے ہی لوگوں کو خون بہایا ہے۔ یعنی در اقدس کو بھی نہ بخشا، مسجد نبوی کا بھی تقدس نہ، اس کا بھی خیال نہ کیا، حرم مدینہ کا بھی خیال نہیں کیا اس بدبخت نے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے مکہ المکرمہ کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، اور منجنیق کے ذریعے سے جو ہے، توپ کے ذریعے سے وہاں گولے برسائے ہیں، بیت اللہ کا غلاف جل گیا، مکہ میں، حرم مکہ کے اندر خون خرابہ اس نے کیا ہے۔ یہ داغ بھی جو ہے اس کی پیشانی کو پر لگا، اس نے دونوں حرموں کو تقدس پامال کیا ہے اس بدبخت۔ اور جب یہ جنگ چل رہی تھی، اسی جنگ کے اندر یہ بدبخت پھر مر بھی گیا۔ اور اس کے بعد یزید جو تھا، بہت سے لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ یاد رکھیے یزید کو تو فسق و فجور کا ظاہر ہو چکا تھا، اور اہل مدینہ نے اس کے فسق و فجور کے اوپر ایسے فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک جماعت اور ایک جو ہے آپ نے اہل مدینہ نے جو مدینہ میں رہنے والے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی اور ان کو وہاں پر بھیجا۔ یزید کے پاس وہ گئے، اس کے مہمان بنے، دیکھ کر آئے کہ اس کا کیا حال ہے۔ کتوں کو لڑوایا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، اس کا فسق و فجور ظاہر ہو چکا تھا، بڑا ظالم تھا، بہت بدبخت انسان تھا۔ تو یہ یزید نے وہ جو ظلم کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت، اس کے ہاتھ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آج بھی ذکر زندہ ہے، آج بھی حضرت حسین کا مشن زندہ ہے، آج بھی اس جبر کے مقابلے میں، اس عامل کے مقابلے میں آپ جھکے نہیں ہیں۔ اگر حضرت حسین اس جبر کے آگے جھک جاتے تو آج بھی امت کے اندر کبھی بھی کوئی شخص کسی جابر کے آگے کھڑا نہ ہوتا، کسی عامل کے آگے کھڑا نہ ہوتا۔ لیکن آج اگر کوئی کسی جبر کا مقابلہ کرتا ہے، کسی عامل کے آگے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ یہ جذبہ حسینی ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ آپ کا جذبہ تھا کہ میرے نانا جان جو دین لے کر آئے ہیں، وہ دین جو ہے، وہ مشن کیا ہے کہ نانا جان کے دین کا کوئی ایک طریقہ بھی نہ مٹ جائے، کوئی ایک سنت کی بھی خلاف ورزی نہ ہو۔ اور آپ نے جو ہے اپنے نانا جان کی دین کی سربلندی کے لیے، اور اس دین کے اندر جو تبدیلی آ رہی تھی، ملوکیت آ رہی تھی کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بن کے بیٹھ جائے، بیٹے کے بعد پوتا، آپ نے اس کا راستہ روکا ہے، اور اس راستے کو روکنے کے لیے اپنے جانیں اور اہل بیت کی جانوں کو قربان کر دیا۔ تو یہ جذبہ حسینی ہے، اسوہ حسینی ہے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ماننے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، اس پورے واقعہ کربلا کے اندر اگر اس کو ہم 2 لفظوں میں سمو دیں تو وہ اس طریقے سے ہم ذکر کر سکتے ہیں: ایک اہل بیت کی خواتین کا پردہ، اور دوسرا ان 72 حضرت حسین کے ساتھیوں کا، حضرت حسین کا سجدہ۔ یعنی اس میدان جنگ میں بھی آپ نے نماز نہ چھوڑی اور سجدے کی حالت میں سر کٹوا دیا، اور یہ پیغام دے دیا کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو ہم پامال کر رہے ہیں، داڑھی منڈوا دیتے ہیں، سنت رسول کو پر ہم کیسا ظلم ڈھاتے ہیں۔ حضرت حسین تو ایک سنت کی بقا کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں، اور یہاں ہماری پوری کی پوری زندگی سنتوں کے خلاف چل رہی ہے۔ اور وہ پردہ تھا اہل بیت کا، جو خواتین جو ہیں
اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں حضرت حسین سے ہمیں محبت ہے، ان کا دعویٰ اس وقت سچا ہوگا جب ان کی زندگیوں میں پردہ بھی ہوگا، تب وہ حسینیت اور حسینی کہلائیں گی۔ جب پردہ کرنے والی ہوں گی تو وہ حضرت حسین اور حضرت حسین کی نسبت ان کو حاصل ہوگی۔ مرد حضرات داڑھی رکھیں گے، دین پر چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں گے، تکمیل کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، عبادت کریں گے، تو وہ لوگ حسینی ہیں۔ حسینی یہ ہیں۔ اور نمازوں کو چھوڑنے والے، سنتوں کو چھوڑنے والے، جابر اور عامر کا ساتھ دینے والے، وہ یزیدی ہیں۔ اور حسینی وہ کہلائے گا قیامت تک، ہر وہ شخص حسینی کہلائے گا جو جبر کا مقابلہ کرے اور جبر کے آگے ڈٹ جائے۔ یہ اسوہ حسینی، جذبہ حسینی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اسوہ حسینی اور جذبہ حسینی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے خون